الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت نال باواز بلند پڑھ لیجیے السلام حضرات جی وقار اللہ تعالیٰ دے فضل اور توفیق نال تسی اور میں 5ویں رمضان المبارک دی نماز فجر ادا کرنے تو بعد اللہ جل شانہ دے عظیم اور مقدس گھر دے اندر موجود ہوں اور آج دے ساڑھے درس کا موضوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نماز آج کا موضوع ہے۔ حضرات ذی وقار سب تو پہلے تو ایک بات اپنے واسطے سوچنا بہت ضروری ہے کہ ساڑھے واسطے سرکار دو عالم احمد مصطفیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خالی نماز ہی ساڑھے واسطے ایک مثال نمونہ نہیں ہے، بلکہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دا ہر پل ہر لمحہ ہر گھڑی آپ کی زندگی دا ہر گھنٹہ ہر ہفتہ ہر مہینہ ہر سال بندہ مومن واسطے مشعل راہ اور بالکل ایک آئیڈیل کردار اور نمونے کے طور پہ موجود ہے۔ اللہ جل شانہ نے سورہ احزاب اور اس کی آیت نمبر 21 کے اندر ارشاد فرمایا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، فرمایا کہ یقیناً تواڈے واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک کامل نمونہ ہے۔ تو حضرات ذی وقار اللہ جل شانہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کی بات کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہے زندگی ہو مکی ہوئے مدنی ہوئے سفر ہوں حضر ہوں سرکار کا ہر لمحہ ہی امت واسطے ایک نمونے کے طور پہ آئیڈیل کے طور پہ موجود ہے۔ اور بلکہ میں ایک اکثر گل کیتا کرنا میں کہنا کہ نبی علیہ السلام تو علاوہ باقی انبیاء دا طریقہ کار انہاں دے منن والے حالانکہ مسلمان ہوا ہے کہ جڑا آدم تو لے کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء اور رسول تے ایمان لے آئے، مگر آج جڑے کہ وہ بظاہر یہ بات کرتے ہیں کہ جی اسی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے منن والے تاں کر کے عیسائی ہیں، حضرت عزیر علیہ السلام دے منن والے تاں کر کے یہودی ہیں۔ تو لہٰذا میں بات عرض کرنا کسی بھی دوسرے مذہب دے کول اپنے نبی کا کوئی ایسا طریقہ موجود نہیں ہے کہ انہوں کو پوچھا جائے کہ دسو حضرت عیسیٰ کھانا کیویں کھاندے سن، حضرت عیسیٰ نہاندے کس طرح سن، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کلام کس طرح کرتے سن۔ یہ شرف اگر حاصل ہے تو اس امت نو حاصل ہے کہ اس امت دے کول نبی علیہ السلام دے چلن دا طریقہ موجود ہے، پھرن دا طریقہ موجود ہے، بات کرن دا طریقہ موجود ہے، کھانا کھان دا طریقہ موجود ہے، حتیٰ کہ جنگ دے اندر لڑن دا طریقہ موجود ہے، کاروبار کرن دا طریقہ موجود ہے، وضو کرن دا طریقہ، غسل کرن دا طریقہ، مہمان کی عزت اور اس کے نال پیش آن دا طریقہ، ہمسایوں دے حق حقوق دا خیال رکھن دا طریقہ، باپ ماں دے نال نبی علیہ السلام دے کلام کرن دا طریقہ، بہناں بیٹیاں دے نال بیٹیاں دے نال کلام کرن دا طریقہ، حتیٰ کہ اس امت دے کول اتنا تک بھی طریقہ موجود ہے کہ سرکار دو جہاں سرور قلب و سینہ احمد مصطفیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو آرام فرماندے سے تو سرکار سودے کس طرح سے ساڑھے واسطے سرکار دا لمحہ لمحہ ہی نمونہ ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ احزاب فرمایا کہ یقیناً لقد مطلب دا تحقیق یقیناً
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی تواڈے واسطے تو سرکار کی ساری زندگی وچوں ساڈا آج کا موضوع نماز ہے، تو لہذا اگر نماز کی بات کی جائے تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فرمانے علی شان موجود ہے۔ حضور فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، صلو کما رأیتمونی اصلی، فرمایا جویں تسی مینوں نماز پڑھدا دیکھدے ہو انج نماز پڑھیا کرو۔ سبحان اللہ، جویں تسی مینوں نماز پڑھدا دیکھدے ہو انج نماز پڑھیا کرو۔ میں گفتگو دی آغاز کے اندر ایک بات کر دے ہوں، اگر لطف لینا ہے آج کے موضوع دا تو پھر آخر تک کوئی بندہ اٹھ کے نہ جائے۔ آج تسی سنو گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز پڑھتے سن، کیا امت کے اندر آج ویسی نماز کوئی جماعت پڑھتی ہے؟ اگر وہ پڑھتی ہے تو اس جماعت کا نام کی ہے؟ حدیث سے مبارکہ کی روشنی کے اندر اسی سنا گے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نماز کیسی سی، کس طرح آپ نماز پڑھتے سن۔ اگر اس حکم کے اندر جو سرکار فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ جویں تسی مینوں نماز پڑھدا دیکھدے ہو انج تسی نماز پڑھو، تو اگر اس کے اندر ایک بڑا لطیف نقطہ ہے، بڑا پیارا عاشقاں واسطے اگر سمجھ آئے کہ سرکار یہ فرمایا کہ جویں تسی مینوں نماز پڑھدا دیکھدے ہو انج نماز پڑھا کرو۔ یہ نہیں فرمایا کہ میرے جیسی نماز پڑھو، کیوں کہ طریقہ سرکار فرمایا جی میں پڑھا انہیں پڑھ لیا کرو، ورنہ تہاڈی نماز میری نماز جیسی ہو ہی نہیں سکتی۔ طریقہ جیسا میں قیام کرا، جیسا میں رکوع کرا، جیسا میں سجدہ کرا، جیسا میں قعدہ کرا، جیسا میں جلسہ کرا، جیسا میں سلام پھیرا، ویسا تسی اپنا لینا۔ جیسی میں نماز پڑھ رہا ہوں میں نے دیکھ کے ویسی نماز پڑھ لینا، مگر جیسی میری نماز ہے ویسی امتی کی نماز ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ سرکار بظاہر سجدہ زمین تے کر رہے ہوتے سن، مگر آپ دا ذہن اور آپ خود سیرا عرش برین میں کر رہے ہوتے سن۔ اس پہ پوری بخاری شریف کے سے بات ہوئی ہے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، اچانک نماز پڑھاندے سرکار سجا قدم مصلی تے آگے بڑھایا۔ بخاری شریف جنہوں نے اعتراض ہوتا نا کہ بخاری وچوں دکھاؤ، تائی بخاری شریف دے سے بات کے حضور مصلی تے نماز پڑھاندے سجا قدم آگے بڑھایا، پھر سجا ہاتھ ہوائش کیتا، پھر ہاتھ بھی پیچھے کر لیا، قدم بھی پیچھے کر لیا، نماز مکمل ہوگی۔ صحابہ عرض کی بندہ نماز کیا نماز کچھ چینجنگ آ گئی ہے؟ کل تو اسی انج کرا کہ سجا قدم آگے، پھر سجا ہاتھ ہوائش، پھر ہاتھ پیچھے، پھر قدم پیچھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے فرمایا نہیں میرے صحابہ نماز تو ویسے ہی ہے، مگر میں جس وقت مصلی پہ کھڑا ہو کے پاؤں آگے مصلی پہ بڑھا رہا سا، مگر میرا پاؤں بڑھ تو مصلی پہ اوپر رہا سی، مگر میرا پاؤں جنت کے اندر پہنچ چکا سی۔ اور فرمایا کہ میں ہاتھ ہوائش بلند کیتا، میرے صحابہ تواڈے سامنے میرا ہاتھ تو ہوائش بلند ہویا، مگر میرا ہاتھ جنت کے اندر ایک جنتی خوشہ، جنتی لٹکا ہویا کھجور کا گچھا، اس گچھے تک ہاتھ پہنچ گیا سی، اور میں چاہتا سا اس کو میں لیا کے اپنے غلاموں کو پیش کرا، میرے غلام خان، اور حضور نے ہی فرمایا اے میرے غلاموں یاد رکھنا اگر میرے ہاتھ کا لیاندا ہوا گچھا زمین تے آ جاندا، دنیا تے آ جاندا، تسی کھاندے، تواڈے بیٹے کھاندے، پوتے کھاندے، پڑپوتے کھاندے، قیامت تک تواڈیاں نسلاں کھاندیاں رہندیاں، مگر میرے ہاتھ کا لیاندا ہوا گچھا کدے ختم نہیں سی ہونا۔ لہذا سرکار مگر ایسا ممکن نہیں کہ نبی جیسی نماز امتی کی ہو جائے۔ تو سرکار والد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر آخری حدیث کے الفاظ کہ میں وہ جنتی میوہ اس واسطے نہیں لے کے آیا کہ اللہ نے جنت کو غیب تے رکھا ہے، کہ غیب کے خزانے میں یہ جو بینون بالغیب ہے، تو لہذا میں رب دے اس غیب کو حیا آئی، وگرنہ اگر میں لے آندا تو میرے صحابہ میرے ہاتھ اندر اتنی برکت ہے کہ تسی کھاندے، تواڈے بیٹے کھاندے، پوتے کھاندے، پڑھو قیامت تک تواڈی نسل کھاندی رہندی، مگر میرے ہاتھ دا لایا ہویا خوشا کدے ختم نہیں سکتا۔
حضرات دی وقار اس سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیو بلند پایا مقام ہے جس کوئی آپ دی گردے راہ تک نہیں پہنچ سکتا. دیکھو کہ دوسرا فرمان سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سفر تو آئے, واپس آئے, سفر لمبا سفر کر کے آئے اور آنے فرمایا ارحنی یا بلال بالصلاۃ, ارحنی یا بلال بالصلاۃ, اے بلال اذان پڑھو, اے بلال اذان پڑھو, ہنسی نماز پڑھا کے ساری سفر کی تھکن دور ہو جائے گی. ایک ساڑی نماز ہے کہ سانو بھاری لگتی ہے. ہاں جی اسی سفر چوائے تو اسی کسر کر کے پڑھنے ہیں سفر کے درمیان, اور اگر وطن پہنچ جائے تو پھر مکمل نماز پڑھنے ہیں. مگر ساڑھے تھکاوٹ کی وجہ تو نماز کدے کدے سانو لگتی ہے کہ ایک اور ساڑھے اوپر مشقت ہے. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بلال اذان پڑھو, نماز پڑھنے کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی. تو رات جی وقار ہے کہ میں اپنی گل کراں کہ تو سرکار رہے, چاہے تو اشاروں سے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی, یہ شان ہے خدمتگاروں کی, سردار کا عالم کیا ہوگا. کہ سرکار کی نماز ہو رہی ہے, گل ہو رہی ہے. اگر حضرت علی پاک کی گل کریے تو آپ فرما دے رہے علی اتنی دیر تک سجدہ ہی نہیں کرتا جتنی دیر تک رب کا دیدار نہ کر لے. ہاں جی وہ بات سن رکھی ہے نا کہ حضرت علی پاک کو ٹھیک لگیا, ساتھیاں نکالنے کی کوشش کی تھی تو تکلیف ہوئی. فرمایا نہ ہون نہ کڈو, جب میں نماز نیتا نہ پھر کڈ لینا. جب نماز کی تھی تو تین کھینچ لیا, پتہ ہی نہ چلیا. بعد وچ پوچھا حضرت علی پاک پہلے تکلیف ہوئی سی, آتے نماز پتہ ہی نہیں چلیا. فرمایا میں دیدار الہی چ غرق کتنا سا, میں نے پتہ ہی نہیں چلیا کہ تسی کس وقت میرے بدن چ تیر نکال لیا. اور رات سی وقار بات اور موضوع اج دا ساڈا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز, کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نماز پڑھنے کا درس کیسا ارشاد فرمایا. حضرات کی وقار سب تو پہلے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ باندھنے کا طریقہ دسیا. میں پہلے بات عرض کی ہے کہ آج کا موضوع سنو گے تو پتہ چلے گا کون ایسا ہے کہ جن کے کول آج بھی 1400 سال پرانا طریقہ نماز پڑھنے کا موجود ہے. 1400 سال پہلے جیسی نماز دار ارقم کے اندر پڑھی گئی, جیسی نماز اصحاب صفہ نے پڑھی, جیسی نماز مدینے کی بہار میں پڑھی گئی, کیا ویسی نماز جیسا طریقہ آج کسی جماعت کو ہے جو سارے بھٹک گئے, سب بہک گئے, یا کسی ایک کو اس کو طریقہ ہے؟ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی دا فرمانے علی شان سنن ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی حضرت جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ انا علی جن گل بڑی پکی کر دیتی آپ نے. حضرت جحیفہ فرماتے ہیں کہ سانو دسیا ہے علی المرتضی شریف اللہ. حضرت علی کون نے کہ سرکار دے اس وقت دے نمازی نے کہ جس وقت سرکار علی اسلام کی بات کر رہے تھے. پہلے نمازی, پہلی صف میں کھڑے ہونے والے پہلے نمازی, مکے دے نمازی, ایک اودوں کے نمازی نے جب سرکار نے علی پہلا نکاح فرمایا حضرت خدیجہ الکبریٰ نال, حضرت علی پاک اودوں نے سرکار کے پیچھے نماز پڑھنے والے, اور جدے بارے سرکار فرمایا انا مدینہ العلم وعلی بابھا, او علم دا دروازہ. حضرت علی پاک آپ کو بات لے کہ حضرت جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ سانو حضرت علی پاک نے دسیا ہے کہ السنت نبی دا طریق, سنت کہتے ہیں سرکار دا طریقہ. جس وقت صحابی گل کرے نا سنت تو دا مطلب ہے سرکار دا طریقہ. ویسے تو سنت بھی گل سن لو, سنت سرکار کے طریقے میں بھی سنت کیا جائے گا, صحابی کے طریقے میں بھی سنت کیا جائے گا, تابعی کے طریقے میں بھی سنت کیا جائے گا. مگر جس وقت صحابی اپنے منہ سنت کا جملہ بولے تو وہ مطلب ہے کہ سرکار کے طریقے کی گل ہو رہی ہے. تو لہذا حضرت جحیفہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ساتھ بیان کیا کہ سنت ہے سرکار کا طریقہ کی یہ ہے وضع الکف علی الکف فی الصلاۃ تحت سنت, کھبے ہاتھ کے اوپر سجا ہاتھ ہوئے. وضع الکف علی الکف یعنی ایک ہتھیلی کے اوپر دوسری ہتھیلی,
کھبے ہاتھ کی ہتھیلی اوپر سجے ہاتھ کی ہتھیلی ہوئے فی الصلاۃ نماز دے اندر تحت السرۃ ناف دے نیچے. میں لگتا تم سمجھ کوئی نہیں آئی. میں پہلے بات کی ہے کہ آخر ایک ہو کون ہے جڑا 1400 سال بعد بھی سرکار جیسی نماز پڑھ رہے ہیں؟ کون ہے کہ جڑا ناف کے نیچے ہاتھ باندھ کے حضرت علی کی اس روایت پہ عمل کر رہے ہیں؟ اور کون ہے کہ جڑا آکر کے نماز کھڑا ہوا ہے؟ کون ہے کہ جس نے اکڑ کے رب کی بارگاہ کھڑا ہو کے دسیا کہ اے طریقہ نماز کا ہے؟ میں کہ یہ سارے جھوٹے نے حضرت علی پاک سچی روایت بیان فرما رہے ہیں. اور سنن ابو داؤد شریف کی حدیث سے پاک ہے. اور تو الحمدللہ پتہ ہے کہ میرے نمازی اس مسجد مقتدی جانتے ہیں کہ الحمدللہ اتنی کچی گل ہوندی ہی کوئی نہیں. جو بات ہوتی ہے قرآن و سنت کے نال بیان کی جاتی ہے. تو لہذا جو میں بات کر رہے ہیں اس کا پورا پہرے دار ہے کہ سرکار کو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو بیان کرتے ہوئے حضرت علی پاک دسیا اور بیان کر رہے ہیں حضرت جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ایسی کہ آپ کھبے ہاتھ کی ہتھیلی کے اوپر سجے ہاتھ کی ہتھیلی رکھ کے ناف دے نیچے خالی ہتھیلی تے گل ہوئی تو وہ کمپنی کی کہہ سکتی تھی دیکھو اسی بھی ہتھیلی رکھی ہوئی ہے، اسی بھی ہتھیلی رکھ کے کھڑے ہیں. ہتھیلی کی بات ہی نہیں ہوئی، اگلی بات ہی نال کر دی کہ فرمایا تحت السرۃ ناف کے نیچے سرکار ہاتھ باندھا کرتے سن. ناف کے نیچے ہاتھ باندھا کرتے سن. کھڑے ہونے کا طریقہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت میں بیان کر دیتی. دوسری روایت جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصحاب صفہ دے منیچر آپ بیان کرتے ہیں اخذ اکفی فی الصلاۃ تحت السرۃ کہ سرکار دو صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کاری سی کہ آپ کھبی ہتھیلی کے اوپر سجی ہتھیلی رکھ کے تحت السرۃ ناف کے نیچے ہی ہاتھ باندھا کرتے سن. تو حضرات کی وقار کیونکہ سارا درس ہوتا ہے اور مختصر موضوع ہے واقعہ میں اس میں درجنوں حدیث پاک کا اور میں صرف اختصار میں دو بیان کی دیا. ایک میں حدیث پاک سن ابو داؤد شریف دی تاکہ کسی کو کوئی اعتراض ہوئے یا کسی قسم کا کوئی مروڑ اٹھ جائے تو حالہ یاد رکھے. پہلی روایت سن ابو داؤد شریف دی ہے اور دوسری روایت جس کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں کہ جامع ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ سرکار حالت نماز وچ انج کھڑا ہویا کرتے سن جویں اج سرکار دا غلام مسجد نورانی کھڑا ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو فرمایا سرکار دے کھڑے ہون دا انداز ہے. اچھا اگلا ایک مسئلہ آ گیا رفع یدین کا. رفع یدین کرنے کا مسئلہ جس کے اندر سب کو پہلی قرآن دی آیت ہے. اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. اور یہ سورۃ المؤمنون دی آیت ہے اور اللہ جل شانہ نے اس کے اندر ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون. فرمایا تحقیق کوئی لوگ فلاح پانے والے نے الذين هم في صلاتهم خاشعون جڑے نماز دے اندر خشوع کرتے ہیں، جڑے نماز دے اندر خشوع کرتے ہیں وہی فلاح پانے والے نے. اچھا مگر خشوع کا ترجمہ میں اعلیٰ حضرت کو پوچھا نہ تو بھی تسی کہہ سکتے ہو یا دوسری کمپنی کہہ سکتی جی آدھے پور گل کی ہے نا اپنے بابے کی گل کی یہ تو ہے دربار کے منن والے. اگر میں داتا صاحب کی گل کرا تو بھی انہیں یہ کہنا ہے کہ یہ تو جی پیرا فقیرہ کے منن والے نہیں. انہوں کی عادت یہ ہے کہ بابے کی گل کرتے نہ کوئی دلیل ہی کوئی نہیں. میں کہنے کہ اسی بابے نہیں کرتے اسی صحابی کی بات کر لیتے اسی خاشعون کا ترجمہ صحابی کو کروا لیتے کہ خاشعون کا معنی کیے. اللہ فرما رہے ہیں کہ کوئی لوگ تحقیق کوئی لوگ فلاح پان والے نے کامیابی پان والے نے جڑے نماز اندر خشوع کرتے ہیں. خاشعون کا ترجمہ اسی صحابی کو بھی کرا لینے ہیں اور صحابی بھی عام صحابی کی سرکار کے چاچے کا پتر ہے وہ کو پوچھ رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کو پوچھ لینے ہیں جناب خاشعون کا معنی کیے. آپ فرماتے ہیں خاشعون کا معنی یہ ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون. اتنا دا جڑا ایک خشوع کو تھے لفظ بولیا جا رہے ہیں نا اس خشوع کا معنی ہے ولا یرفعون ایدیہم فی صلاتہم
اس خاشعون کو مراد ہے کہ نماز کے اندر بار بار ہاتھ نہ اٹھائے جان. سبحان اللہ. ایڈی بڑی گل کی ایڈی اونچی دلیل پڑھ کے لیا تو سمجھ کوئی نہیں آئی. بار بار ہاتھ اٹھانا رفع یدین ہے نا. تو خاشعون کا ترجمہ حضرت عبداللہ بن عباس رئیس المفسرین جنہاں پہلی تفسیر قرآن کی لکھی تفسیر ابن عباس وہ دے اندر آپ نے اس آیت کا ترجمہ یہ کیتا تفسیر بیان کیتی ہے کہ خاشعون کو مراد ہے ولا يرفعون ایدیہم فی الصلاۃ. سبحان اللہ. خاشعون کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز کے اندر بار بار ہاتھ نہ اٹھاتا رہے. بار بار ہاتھ نہ اٹھا جائے. مسجد نورانی میں نماز یہ تانوں مبارک ہوئے تسی ایک باری اٹھاندے جی بار بار کوئی نہیں اٹھاندے. تہاڈی نماز وہ ہے جڑی 1400 سال پہلے سرکار نے پڑھی. تو یہ رفع یدین کا مسئلہ ہو گیا. اس کے اوپر میں بہت سارے حوالہ جات لائے ہیں. ایک حدیث پاک سرکار کے صحابی حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قال عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گل کرتے ہیں کہ میں ایک گل لئی حضرت عبداللہ بن مسعود کو اور حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہ جنہوں نے سرکار کی حیات مبارکہ ظاہر پردہ فرمان کے بعد مدینے کے اندر اپنا مدرسہ بنائی رکھا ہے علم حدیث پڑھان واسطے. اتنا بڑا محدث ہے صحابہ وچ اتنا بڑے محدث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام صحابی نہیں وہ صحابی نے کہ جنہاں حدیث بیٹھ کے پڑھائی دی مدینے کے اندر وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ دیکھو بات لے رہے ہیں حضرت علقمہ بات لے رہے ہیں اور بیان کیتا کہ اعلیٰ اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ آج میں تانوں کو نماز نہ پڑھ کے دساں جڑی نماز سرکار پڑھیا کرتے سن. اور تابعین دے مجمع چ یعنی سرکار کا زمانہ گزر گیا خلفائے راشدین کے زمانے دے کسے زمانے دی بات ہے کہ تابعی بیٹھے سن جنہاں سرکار کی زیارت نہیں سی کیتی. تابعین دے اندر بیٹھ کے صحابی نے کیا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے میں تانوں او نماز نہ دساں جڑی سرکار پڑھدے سن. انہوں نے کہ جناب بھی جی جناب دسو ساتھ بسم اللہ دسو. تو حضرت عبداللہ بن مسعود بولے فرمایا کہ صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز یہ ہے کہ فصلى فلم يرفع فصلى فلم يرفع يديه الا في اول مرة کہ سرکار کی نماز یہ ہے کہ سرکار نماز دے اول دے اندر نماز دے شروع کرنے اندر ایک بار ہاتھ اٹھاندے سن پھر دوبارہ سرکار پوری نماز دے ہاتھ نہیں سی اٹھاندے. تیسری روایت تیسری اس حدیث مبارکہ کہ جس وقت حضرت سرکار نے صحابی حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگ کہتے ہیں رفع یدین تے لاؤ کوئی دلیل ہے تو لاؤ. اور میں کیا ظالمہ اسی انبار لا دیں گے حدیثاں دے کہ ساڈا ہی مسلک سچا ہے اور ساڈے کو ہی وہی طریقہ ہے جڑا سرکار دا طریقہ سی نماز پڑھنا. تو لہذا حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا افتتح الصلاۃ رفع يديه الى قریب من اذنیہ ثم لا يعود. آپ فرمانے کہ سرکار نماز جو پڑھا کرتے سن تو آپ ابتدائے نماز کے اندر ایک باری اپنے ہاتھ کنا دے برابر اٹھا کے باندھ لیندے سن پھر لا يعود دوبارہ ہاتھ نہیں سی اٹھاندے پھر دوبارہ ہاتھ نہیں سی اٹھاندے. پھر روایت حضرت عبداللہ بن مسعود کو آ گئی میرے سرکار نے چاچے دے بیٹے حضرت عبداللہ نے آپ بیان کرتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتتح الصلاۃ رفع یدیہ حذو منکبیہ واذا اراد ان یرکع بعد ما یرفع راسہ من رکوعہ فلا یرفع. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں دیکھیا کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی ابتدا دے وچ ہاتھ اٹھایا اور جس وقت ابتدا وچ ہاتھ اٹھا کے تکبیر تحریمہ کہہ کے جس وقت دوبارہ آپ نے ہاتھ باندھ لے تو فرمایا اون جی رکوع بھی کیتا اون جی سجدہ کیتا سرکار دوبارہ ہاتھ نہیں اٹھایا. اچھا جی آخری ایک بات سن لو رفع یدین دے موضوع پہ آخری بات آج دے اس درس دی یہ نہیں کہ آخری دلیل ہے آج اس درس دی آخری بات سنو اور سنو گے تو پتہ چلے گا کہ گل کتنی ڈاڈی ہے. اور سرکار دے صحابی حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی یہ جابر بن سمرہ وہ نے جڑے سرکار دا حسن بھی بیان کردے نے. آپ دے حسن شریف دی
بن سمرہ موجود حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں میں نماز پڑھ رہا سا کہ خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے پاس سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے میں نماز پڑھ رہا سا میں نے نماز پڑھ دیا دیکھا حضور نے سرکار نے فرمایا مالی اراکم رافعی ایدیکم اوے جابر بن سمرہ میں کی دیکھ رہا تو بار بار رفع یدین کر رہے نماز اور سرکار اگلی گل مثال بھی دیتی ہوں ایسی یہ گل نہیں کر رہے بندہ اگر گل سنے دیکھے جی جائے مسجد نورانی دے مولوی صاحب نے بڑی ڈاڈی گل کی میں کوئی نہیں کی سرکار نے کی ہے اور میں یہ حوالہ دکھان واسطے موجود ہے جناب کہ گل سرکار خود فرمایا حضرت جابر بن سمرہ نو کہ اے جابر میں تینوں دیکھ رہا تو بار بار رفع یدین کر رہا اور کیویں فرمایا کانھا ادناب خیل شمس اج جویں شریر گھوڑا بار بار پشر ماردا رہندا تو ہی ایویں ہاتھ ماری جا رہا اللہ سبحان اللہ اشراقی گھوڑا ہوئے مرام نہیں آندا ہیں وہ بار بار پشر تو ماری رکھدا ہے تو حضور فرمایا حضرت جابر بن سمرہ نو تو ایک باری ہاتھ اٹھا کے تکبیر کہہ لے پھر بار بار ہاتھ کیوں اٹھا رہے ہیں اور سرکار مثال دیتی ہے جویں شریر شرارتی گھوڑا بار بار ہاتھ اٹھاتا ہے تو کیوں اٹھا رہے ہیں تو لہذا ایک تو ثابت ہوا کہ سرکار فرمایا رفع یدین بولو رفع یدین نہیں کرنا شک ہے کہ اونچی بولو رفع یدین نہیں کرنا لو جی اگلے نمبر پہ مسئلہ آ گیا امام دے پیچھے فاتحہ پڑھ دی یا نہ پڑھی نہیں پڑھنی امام دے پیچھے فاتحہ سورہ فاتحہ شریف اسی پڑھنی ہے جی بالکل اسی پڑھنی ہے جی اچھا کیوں پڑھنی ہے جی چلو نہ تہاڈی گل نہ ساڈی گل اسی پوچھ لینے سرکار کو کہ یا رسول اللہ کیا فاتحہ مگر پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی سبحان اللہ حضرت ابو موسیٰ اشعری سرکار کے صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاطبنا فبیننا سنتنا وعلمنا صلاتنا آپ فرما دیں کہ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے پاس تشریف لے آئے اور حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا تقریر کی کہ سرکار واز فرمایا اور واز کے اندر نماز پڑھن دا طریقہ بیان فرمایا نماز پڑھن دا طریقہ علمنا علم دتا سانو صلاتنا نماز دا علم عطا فرمایا حضور فرمایا اپنی تقریر کے اندر فرمایا اقیموا صفوفکم نماز واسطے صفا سیدھیاں کرو نماز واسطے اقیموا صفوفکم نماز واسطے صفا سیدھیاں کر لو ثم لیجو احدکم پھر تہاڈے وچ ایک امام بن جائے نماز واسطے صفا سیدھیاں کر لو پھر تہاڈے وچ ایک امام بن جائے فاذا کبر فکبروا او بھی تکبیر کرے تسی بھی تکبیر کرو سبحان اللہ امام بھی تکبیر کرے اور تسی بھی تکبیر کرو فاذا قرأ پھر جب امام قرات کرے جملہ دھیان نال سننا ہے اور سکے عربی بھی یاد کر لو فاذا قرأ پھر جس وقت امام قرات کرے فانصتوا تسی خاموش نہ سبحان اللہ جی سبحان اللہ جب امام قرات کرے اس حدیث کی تو شروع ہو رہی حضور فرمایا نماز واسطے صفیاں سیدھیاں کر لو پھر اپنے وچ ایک امام چن لو امام آگے کھڑا ہو جائے پھر امام تکبیر کرے تسی بھی تکبیر کرو پھر امام فاذا قرأ امام قرات کرے یعنی سورہ فاتحہ نار سورت ملائے امام قرات کرے پھر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فرمایا فانصتوا تسی خاموش ہو جاؤ یہ نہیں فرمایا کہ تسی بھی نال تلاوت کرو فرمایا تسی خاموش ہو جاؤ اور پھر فرمایا اذا قال پھر جدو امام کہے سمع اللہ لمن حمدا فقولوا تو تسی کو ربنا لک الحمد امام کہے گا سمع اللہ لمن حمدا مقتدی نہیں کہے گا اور مقتدی کہے گا ربنا لک الحمد امام نہیں کہے گا اچھا پھر حضور فرمایا قال غیر المغضوب علیہم امام کہے گا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا اور تسی کہو گے آمین اے سرکار نے نماز پڑھنے کی تعلیم دیتی اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ روایت بیان کر رہے ادھے چون سرکار ایک حدث سے آگے تکبیر نال تکبیر کہنی میں
تکبیر نال مگر قرات نہیں کرنی. اچھا بڑا سادہ جہا کوئی جواب ساڈے سنی نوں کیا جاتا، ساڈا سنی بولا بگا سم ہو جاتا ہے. لو جی اگر فاتحہ جو مقتدی نے نہیں پڑھنی تو پھر عطیہ تو پڑھ کے کی لینا ہے؟ تشہد کیوں پڑھنی ہے؟ رکوع دی تسبیحاں کیوں پڑھنی ہے؟ سجدے دی کیوں پڑھنی ہے؟ میں کیا جناب گل یہ ہے کہ اگر خالی یہ گل مان لیا جائے کہ اے دلیل بنا رہے ہو تسی، اے دلیل بنا رہے ہو تسی کہ جی اگر فاتحہ نہیں پڑھنی تو پھر باقی نماز بھی امام پڑھے مقتدی کیوں پڑھے، تو یہ پہلا تو جواب یہ ہے کہ جتنا سانو سرکار دسے، اگر سرکار دس دے کہ امام ہی سارا کچھ پڑھے گا تو اسی خاموش رہ دے. جو سرکار واضح تعلیم دے کے گئے نے کہ باقی سارا کچھ امام بھی کہے گا مقتدی بھی کہے گا، مگر امام تلاوت کہے گا کرے گا اور مقتدی خاموش رہے گا. تاں کر کے اسی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے عمل نو پڑھ رہے ہیں. اور دوسری بات کی ہے، دوسری بات یہ کہ مولوی صاحب جدو تسی ہر گل تے رکھ لاندے ہو، دیکھو جی رسول اللہ نے میلاد منایا ہے تسی منا رہے ہو، صحابی نے میلاد منایا ہے تسی منا رہے ہو، تے اوتھے یہ دلیلاں لا رہے تے ایتھے بھی تھوڑی جی عقل اور ہوش دے ناخن لے لو کہ سرکار سانو جو حکم دیتا سی ویسا کر رہے اوتھے تو تواڈے مشورے آ جاندے نے کہ کیا صحابہ میلاد منایا تسی منا رہے ہو، تے میں کیا جناب اوتھے فتوا لگ جاندا تے ایتھے نہیں ہون لگدا کہ سرکار جو کہہ گئے نے کہ امام قرات کرے مقتدی خاموش رہے تو مان لو نا. تو لہذا مبارک ہوئے پھر تانوں کہ ساڈے کو وہی نماز کا طریقہ ہے جو 1400 سال پرانا طریقہ ہے. اور پھر سرکار فرمایا امام کہے گا سمع لمن حمدہ، مقتدی کہے گا ربنا لک الحمد، اور امام کہے گا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا، تسی کہو گے آمین. اور آخری مسئلہ بیان کر کے آپ دعا کر لیے اور آج کا درس ختم ہو گیا کہ آمین اچھی آخنا کیا ہوئی آخنا، یہ بھی انہیں مسئلہ ہے. اور نہیں جی راشد صاحب تسی کہہ رہے ہو نا، یہ تو تسی کہہ رہے ہو کہ وہ کہندے نے بھی آدھے کو بڑیاں گلاں کردے نے تے اسی یہ دس رہے ہیں بھی اسی آدھے کو کوئی نہیں کردے، یہ تسا اپنے کولوں کیتیاں نے یا جو انگریز تانوں تنخواہ دے کے پڑھائیاں وہ کیتیاں نے، ساڈے کول وہی عقیدہ ہے جڑا سرکار خود سانوں عطا فرما کے. تو لہذا دیکھا جائے کہ کیا آمین دے بارے کیا کس طرح گل کرنی چاہیے. حضور جو فرما دیتا. اچھا اتنے بڑی مزیدار گل ہے، اگر تسی تہاڈا ذوق رہے اور تسی سنو اور سمجھو. اسی ہونے سرکار نے جسے بات پڑھی، سرکار کی فرمایا امام کہے سمع اللہ لمن حمدہ اور مقتدی کی کہے، اور امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اور مقتدی کی کہے انہاں کوئی نہیں یا دلیل اور کوئی نہیں دے. میرے کو قسم چوال اور انہاں کو لگی کوئی نہیں، ایک کوئی دلیل ہے ایسے حدیث دے آخری جملے ہے ہی نہیں انہاں جڑے وہ کہندے نا آمین اٹھی اسی کہندے ہاں، تا انہاں کو یہ دلیل ہے جی دیکھو جی حضور فرمایا امام کہے گا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین مقتدی کہے آمین. تو میں کیا جناب گل یہ ہے کہ اتے والا حکم تہاڈی پھپھی منع کر دیتا ہے کہ اتے والا نہیں کرنا. جدو اے جو من لیا کہ امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو مقتدی اچھی کہنا آمین، تو جدو سرکار فرمایا امام کہے سمیع اللہ لمن حمدہ اوتھے بھی اچھی کہہ لیا کرو ربنا لک الحمد. کوئی نہیں سمجھ آئی بھی اوتھے کنے منع کیتا تانوں؟ حدیث تو کوئی ہے نا، یہ ایک حصہ بیان کر رہے ہو اور ایک اپنے مطلب نال کھائی جا رہے ہو. یہودی عالمہ کی طرح اپنے مطلب کی شے رکھ لی اور دوسری کھا گئے، تو ایک کو ایسے حدیث کا حوالہ دیتے ہو نا کہ سرکار فرمایا کہ امام کہے گا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین مقتدی کہے گا آمین، تو ادھر پہلا حصہ انہیں بھی عمل کر لو نا، جتھے اونچی آواز والے کہتے ہو آمین اوتھے اونچی آواز والے بھی کہتا کرو ربنا لک الحمد، اوتھے عمل کرے کوئی نہیں. یہ مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث کے عمل تسی کوئی نہیں کر رہے، ایویں ویلے ساڈے نال جھگڑا بنائی جا رہے ہو. میں استاد کو پوچھا، میں کہ استاد جی بھابی کون ہوندا ہے؟ استاد آکھیا او ہوندا ہے جندا ہر کام سنی دے خلاف ہوئے وہ بھابی ہوندا ہے. تہاڈی اذان 1:15 بجے ہونی، انہیں سارا 12:30 بجے امام ٹنگ کھلارنا بھی لوی ساڈی زور ہوگی، ساڈی زور ہوگی. ہاں جی تسی اثر پڑھنی ہے 5:15 بجے یا 5 بجے گرمیاں دے اندر، انہاں نے 4:30 بجے اذان تے ٹھوکنی ہے. لو جی ساڈا ٹائم ہو گیا. دلیل کوئی نہیں، کام وہی کرنا ہے
جیڑا سنیاں دے برعکس ہوئے، خلاف ہوئے، اپوزٹ ہوئے، بس او دی پہچان ہی ہے جڑی میں گل کردا پیا، باقی دلیل دلول کوئی نہیں۔ اچھا جی مغرب دی تو وہ ٹھیک پڑھتے نہیں، میں کہ مغرب دی پڑھتے نہیں، کوئی گزارا جو کوئی نہیں۔ مغرب دی اگر لیٹ پڑھن تو مقتدی لے جاؤ انہوں نے گلے تو کہ نماز دا ٹائم کٹی جا رہے ہو، وہ تو تاں انہوں دی مجبوری ہے نا جی۔ باقی ویکھ لو عشاء دی بھی 15 منٹ لیٹ ہی اذان، ساڈی جماعت کھڑی ہوگی ادھروں اذان آ کھلوئے گی، تو لہٰذا میں اس واسطے بات عرض کر رہا کہ دلیل کوئی نہیں ہے، دلیل یہی ہے جی میں تم دس دیتی، بس یہ دلیل ہونا کوئی۔ امام دے بارے سرکار فرمایا وہ کہے گا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مقتدی کہے گا آمین، تو میں کہ اوتے والی بھی گل یہ تو ہوگی نا جی ایویں بس عقلی دلیل، حالانکہ بڑی پائیدار دلیل میں دے رہے ہوں، ایک کوئی کچی نہیں ہے، مگر گل ہوئی جڑی علمی ہے، اسی جگتا والے مولوی نہیں، اسی علم بیان کرنے والے جگتا والا تھوڑا ناصر مدنی ہوئے گا، ساڈے کو الحمدللہ قرآن و سنت نال دلائل دینے والے مدنی جگتا نال ٹائم تو پاس کرے نا جنہوں قرآن کوئی نہ آندا ہوئے یا جنہوں حدیث کا پتہ نہ ہوئے، ہاں جی، تو الحمدللہ ساڈے کو سرکار دا فرمان موجود ہے، ساڈے کو سرکار دا سرکار دے صحابی حضرت وائل رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، فرمایا جڑا ایک قرات کرنا ہے نا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور فرمایا جدو ان دے مقابلے سے کیا جائے آمین، تو آپ نے دسیا کہ فقال آمین وخفض بها صوته، جدو سرکار ولا الضالین دے مقابلے سے آمین کیا کردے سننا تو سرکار دی آواز پہلے والی قرات نالو ہولی ہو جاندی سی، پہلے والی قرات نالو اونچی نہیں سی ہوندی آمین، یہ نہیں پتہ لگے جی مسیتی نہ دی حملہ ہو گیا ہے، انج نہیں ہوندی نماز، نماز تے ہوندی ہے خشوع و خضوع دے نال، نماز ہوندی ہے ادب دے نال، احترام دے نال نماز ہوندی ہے، تو لہذا حضرت وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کر رہے ہیں، اور نال میں حوالہ بھی دے دوں، ماتا مول صاحب کہن کہ انہوں نے پتہ نہیں ہدایت کے بخشے سے تو حوالہ حضرت کی کتاب میں دے دیتا ہے، یا جناب علی انہوں نے داتا صاحب رحمۃ اللہ کی کتاب کشف المجوب دے دیتا ہے، یا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کی کتاب غنیت الطالبین دے دیتا ہے، نا 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 یہ جامع ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے جناب، یہ سیاست کی حدیث پاک ہے۔ حضرت وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جدو فرماندے سننا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو آگے جدو آمین کہنا ہوندا سی نا تو پچھلی قرات نال آواز آمین دی ہولی ہو جاندی سی، چینی سی ہوندی کی ہو جاندی سی، آہستہ آواز ہو جاندی سی، تو لہذا اے سی آمین کہنے کا طریقہ، تو لہذا اتنا سی طریقہ بیان کیتا، اوپر ساڑیاں خواتین علاقے دیا میری ماما بہنا بیٹیاں بہ کے سن رہے ہیں، یہ مرد دی نماز دی گل ہو رہی ہے، تہاڈی نماز دی گل تھوڑی جی مختلف ہے، اور جڑی وہ تکبیر تحریمہ واسطے ہاتھ کنا تک نہیں اٹھائے گی، صرف چھاتی تک کنے تک بلند کر کے وہ سکڑ کے اپنے ہاتھ چھاتی تے باندھ لے گی۔ ہن اگر یہ تھوڑی گل کراں تو گستاخی تو نہیں ہوئے گی کہ عورت چھاتی تے ہاتھ باندھ رہی ہے اور ادھر ملا دری بھی، تو لہذا سرکار نے تحت سرہ دا لفظ بولیا ہے، ناف دے نیچے ہاتھ بنن دا لفظ بولیا ہے، تو پھر عورت جڑی ہے وہ رکوع مرد رکوع کرنے لگیا اپنی پوری کمر بچھا دے گا، حتیٰ کہ ائمہ کرام نے دسیا ہے کہ رکوع دے اندر کمر ایویں ہوگی پانی دا اگر پیالہ بھر کے کمر تے رکھ دیتا جائے تو وہ چھلکے گا، مگر عورت جس وقت رکوع کرے گی تو وہ کمر ہلکی جھکائے گی، پوری کمر نہیں جھکائے گی، اور حالت سجدہ دے اندر مرد جڑا ہے وہ اپنے پیٹ نال ران جدا رکھے گا، اپنے پہلو نال کونیاں جدا رکھے گا، کونیاں نیچے نہیں بچھائے گا، سجدہ اوپر اٹھ کے کرے گا، مگر عورت سجدہ سکڑ کے کرے گی، اپنے ہاتھ پہلو نال لگا لے گی، اپنی ران پیٹ نال لگا لے گی، اور پورا بچ کے چھپ کے سجدہ عاجزی نال اس کا سجدہ، مردہ بھی عاجزی نال ہے، مگر میں دس رہا کہ عورت سجدہ سکڑ کے کرے گی، تو لہذا اور بھی نماز تھوڑی جی مرد نال مختلف ہے، کہ جی میں نماز کیتی ہے یہ اسی سنی مرداں والی نماز بیان کرتی ہے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا یہ بھی نہیں گل سمجھ آتی، چلو مرد تے آمین آکھن چلو وہ بھی مان لیا ہے، تہاڈی وجہ تو مان لیا، ویسے اسی منیا کوئی نہیں، تہاڈی وجہ تو مان لیا، تے جڑیاں تہاڈے کول عورتاں نماز پڑھن جانی انہاں نوں اونچی آواز تے لا چھڈیا جی آمین، حالانکہ عورت دی آواز تو ویسے ہی پڑھدا ہے، عورت دی آواز تو ویسے ہی پڑھدا ہے، انہاں نوں بھی لا چھڈیا جی اونچی آواز رکھو آمین، تو لہذا جدو بد عقیدگی آ جائے ادو عقل بھی ماری جاتی ہے، جدو بد عقیدگی آ جائے ادو عقل ظاہر ہو جاتی ہے، تو میرے نال کسی کو اگر اختلاف ہوئے نا تو وہ میرے نال نہ ہو جی میں حدیثہ بیان کیتا ہے، انہوں اختلاف حدیث نال ہونا چاہیے ہے، میرے نال اس کا کوئی جھگڑا نہیں بنتا، میں تو وہ نماز بیان کیتی جی رسول اللہ خود بیان فرما گیا،
میں سرکار کا فرمان پیش سرکار کی حدیث پر ٹھیک ہے. تو لہذا خالق کائنات مالک کائنات مالک دعائے کہ اللہ سامو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ جامع مسجد نورانی کے اندر او نماز کا طریقہ بیان ہویا جڑا 1400 سال پہلے رسول اللہ بیان فرما کے گئے.